سابق صدر آصف علی زرداری اس وقت جلسے سے خطاب کر رہے ہیں۔ کوڑو پریزیڈنٹ سندھ میر غلام علی ٹالپور صاحب، حاجی علی حسن زرداری صاحب، تاج ملہ صاحب، سینیٹر کرشنا کماری، بشیر حال پوٹو، جناب میر غلام قادر مری صاحب، اور میرے آئے ہوئے دوستوں، میری بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم۔ جیے فضل راؤ، جیے بھٹو۔ مجھے بڑی اس بات کی خوشی ہوتی ہے جب میں راؤ صاحب سے ملتا بھی ہوں، اور ہم نے کوشش کر کے، اور ہمارے کاکا کرشن نے کوشش کر کے راؤ صاحب کو ہمارے قریب کیا اور پارٹی میں مدعو کیا، اور وہ انہوں نے ایگری کیا اور وہ پارٹی میں آئے، اس لیے کہ ان کی سوچ، ان کے والد کی سوچ، میرے والد کی سوچ، شہید ذوالفقار علی بھٹو کی سوچ، بی بی رانی کی سوچ، ہماری سب کی سوچیں ایک جیسی ہیں۔ ہم نے ہمیشہ غریب کا ساتھ دینے کی بات کی ہے اور دیا ہے۔ غریبوں کے حق کے لیے بھٹو صاحب نے شہادت قبول کی، فاضل راؤ صاحب کو بھی کسی کانسپریسی کے ذریعے شہید کیا گیا، اور بیوی صاحبہ کو بھی کانسپریسی کی وجہ سے شہید ہوئی، اور کانسپریسی صرف عوام کے خلاف ہے، کانسپریسی ہمارے خلاف نہیں ہے، کانسپریسی عوام کے خلاف ہے۔ یہ عوام کو حق نہیں دینا چاہتے۔ ابھی ان کی جنگ مجھ سے صرف 18ویں ترمیم پہ ہے، اس لیے کہ پلاٹ تو ختم ہو گئے، زمینیں پورے پاکستان کی ختم ہو گئی، اب باقی بچے ہیں کوئی گیس، کوئی آئل، کچھ یہ ذخیر ہے، اب یہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی لے لیں۔ تو میں انہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اتنا دیوار سے مت لگاؤ، اتنا دیوار سے مت لگاؤ، یہ میرے ہاتھ میں پھر عوام نہیں رہے گی، اس لیے کہ سندھ کی عوام بہت بہت باشعور ہے، وہ سمجھتی ہے ان کا حق کیا ہے، اور پاکستان کی عوام بھی سمجھتی ہے کہ ان کا حق کیا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ کے پی کے لوگ مانتے ہیں آپ کے الیکشن کو، یا بلوچستان کی عوام مانتی ہے آپ کے الیکشن کو، پنجاب کے لوگ مانتے ہیں آپ کے الیکشن کو؟ کوئی نہیں مانتا۔ ہر غریب آدمی جو ہے وہ آپ کو ہاتھ اٹھا کے بدوا دے رہا ہے، اس لیے کہ ہر چیز کی، ہر اشیاء کی قیمت جو ہے وہ 50% آپ نے بڑھا دی ہے۔ آتے ہی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ڈالر اوپر جا رہا ہے، آپ کو ٹیلی ویژن بتا رہا ہے کہ ڈالر اوپر جا رہا ہے۔ ارے وہ ظالموں، ہم تو ڈالر پہ مہینے میں پہلے نظر رکھتے تھے کہ کہاں جائے گا۔ بجلی کا 1 سینٹ بڑھانے کے لیے مجھے میرا منسٹر فون کرتا تھا، چاہے کہ میں امریکہ میں ہوں، اور میں اس کو کہتا تھا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہم خسارے سے گزارا کریں گے۔ تو ہم نے حکومت چلائی بھی، ملک بنایا بھی، ملک کو ایسے ایسے کام کر کے دکھائے جو دوستوں نے سوچا نہیں تھا۔ کسی نے نہیں کہا تھا مجھے کہ بلوچستان سے معافی مانگو، مگر میرا ضمیر، جس میں بھٹو صاحب کا ضمیر، بی بی صاحب کا ضمیر اور فاضل راؤ کا ضمیر وہ زندہ ہے، اس نے کہا تھا کہ معافی مانگ آصف زرداری ان بلوچوں سے۔ اس لیے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ میں اور عام عوام کا فرق ہے۔ جو عام سولجر ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، وہ تنخواہ کی وجہ سے حکم پہ آگے جاتا ہے، بیچارہ قربانی بھی دیتا ہے، شہادت بھی لیتا ہے، مگر وہ مینٹلی آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ آپ کچھ بھی کہہ لیں، وہ صرف پیٹ کی وجہ سے آپ کے ساتھ۔
اور ہر جگہ اب پیٹ کے لالے پڑے ہوئے ہیں لوگوں کو. اب سفید پوش لوگ جو ہیں وہ ریڈیو لگانے پہ مجبور ہو رہے ہیں. تو آپ سوچیں سمجھیں بیٹھیں سیکھو. اگر نہیں آتا, اگر تمہیں ایکسیڈنٹل سلیکٹو پرائم منسٹر بن گئے ہو تو سیکھو تو صحیح. سیکھنے میں تو اتنی دیر نہیں لگتی, مگر ان کو سوچ ہی نہیں ہے, ان کا ارادہ ہی نہیں ہے. یہ عوام سے ان کا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. یہ عوام سے نہ آئے ہیں نہ عوام میں دوبارہ جانے کا ارادہ ہے. اور میں آپ سے کہہ دوں, آج سن لیں آپ اور سن لے پورا پاکستان کہ عمران 5 سال نہیں نکالے گا. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو جب یہ حکومت اتنے عرصے رہنی نہیں ہے تو آپ سمجھو تو صحیح کہ اس لیے کہ اتنے آپ کے اب سکینڈل نکل رہے ہیں کہ میں تو سمجھ نہیں سکتا کہ اتنے سکینڈل آئے کہاں سے, یہ چھپائے کیسے ہوئے تھے آپ نے. ہماری پبلسٹی نکلتی ہے, آپ کا سکینڈل ہوتا ہے. ہم پہ آپ پبلسٹی کراتے ہیں اپنا آپ کا سکینڈل چھپانے کے لیے. یہ سارا ڈرامہ مجھے اب سمجھ آیا کہ آپ نے اپنے سکینڈلز چھپانے کے لیے کیا ہوا تھا. یہ انصاف پارٹی, یہ فلانا پارٹی, ڈھمکانا پارٹی, یہ سارا اپنا جو آپ نے خیرات سے, لوگوں کی خیراتوں سے غبن کیا ہوا ہے پیسہ, اس کو چھپانے کے لیے کر رہے ہو. قبر تو پوچھے گی مگر انسان ذات بھی پوچھے گا تیرے کو دنیا میں, یاد رکھنا. تو میرے دوستو, ہم نے ہمیشہ ان 10 سالوں میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے پاکستان کی خدمت کی ہے, جمہوریت کی خدمت کی ہے, اور سندھ کی خصوصی طور پہ خدمت کی ہے, اس لیے کہ سندھ کی حکومت ہمارے ہاتھ میں تھی. الحمدللہ آج میں بائی روڈ آیا ہوں, مجھے خوشی ہوئی ہے روڈوں کو دیکھ کے. جب میں کام ہوتا ہوا دیکھتا ہوں تو مجھے خوشی ہوتی ہے. میں ان دوستوں کو بھی کہتا ہوں جو باہر بیچارے کھڑے ہیں, پنڈال میں نہیں آ سکتے, انشاءاللہ سب کام ہوں گے. لائننگ بھی ہوگی, پانی بھی آئے گا, یونیورسٹیز بھی بنیں گی, سب کام ہوں گے. اس لیے کہ یہ ہمارا ایمان ہے, ہم کسی پہ احسان نہیں کریں گے. یہ ہمارا اور آپ کا ایک پیپلز پارٹی کا اٹوٹ انگ کا فیصلہ ہے کہ ہم نے عوام کی خدمت کرنی ہے, اور عوام کی خدمت اسی طرح کی جا سکتی ہے. اور کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ان کو ہم پڑھائیں لکھائیں, ان کی نوکریاں دیں, جابز بنائیں, کریٹ کریں. اور تھوڑا سا اگر سی ایم سندھ میرے ساتھ کوآپریٹ کر لے تو پھر میں اور نوکریاں سندھ میں دے سکتا ہوں. تو دوستو, بہنوں, بھائیوں, بزرگوں, آپ یہاں آئے. آج فاضل راؤ صاحب کی 37th ہے, 32ویں شہادت کا دن ہے. ان کے لیے دعا کیجئے, ہم نے بھی دعا کی ہے. اللہ آپ سب کو صحت رکھے, سلامت رکھے. ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور کبھی گمان میں بھی نہ سوچیے گا کہ آپ کو کوئی خوف ہونا چاہیے یا پیپلز پارٹی کے ورکروں کو کوئی خوف ہونا چاہیے. انشاءاللہ ان سب کو ہم سنبھال لیں گے, ان سب کا مقابلہ اکیلے ہی ہم کریں گے. جی بھٹو. سابق صدر آصف علی زرداری بدین میں جلسہ عام سے خطاب کر رہے تھے. ان کا کہنا ہے کہ عوام کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. سندھ کے عوام باشعور ہیں, وہ جانتے ہیں کہ ان کے حقوق کیا ہیں, اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ مشکل ہے کہ حکومت اپنے 5 سال پورے کرے گی. انہوں نے عوام کو یہ تسلی دی, وعدہ کیا کہ تمام تر کام ہوں گے. اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں آج بدین بائی روڈ آیا ہوں اور مجھے بہت خوشی ہے دیکھ کر کہ تمام سڑکیں بن چکی ہیں. ابھی وقت ہوا ایک بریک کا, آپ ہمارے ساتھ رہیے.
صرف ایک سکین پر